ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو گئے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اس نامینیشنز کے خلاف ہے جو پی ڈی ایم نے پہلے فیصلہ کیا تھا۔ پی ڈی ایم نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے، اور عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، اور قائد حزب اختلاف جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا۔ لیکن اچانک حالات نے ٹوسٹ لیا اور یوسف رضا گیلانی ان لوگوں کی مدد سے قائد حزب اختلاف مقرر ہو گئے کہ جن کے خلاف پی ڈی ایم کا سارا ہنگامہ تھا، اور جن کو وہ جمہوری قوتیں سمجھتے ہی نہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سینٹ میں اور اسمبلیوں میں آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیانات جاری ہیں، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پی ڈی ایم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شیری رحمان صاحبہ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ پی ڈی ایم کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا، یہ پیپلز پارٹی کا حق تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا حق بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ بنیادی طور پر اس سارے حلف کی وعدے کی خلاف ورزی ہے جو ماضی میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوا تھا۔ ہمیں اس وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کے میں آئے کیسے ہیں۔ ان کی سیٹ اسلام آباد سے تھی، اور وہاں پر وہ الیکشن لڑے، اور ان کی فتح میں جو حفیظ شیخ کو انہوں نے شکست دی، نون لیگ کے 83 ووٹوں کا بڑا کردار ہے۔ اگر نون لیگ انہیں ووٹ نہ دیتی تو پھر یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر نہ ہوتے۔ اخلاقی طور پر تو یہ ہونا تھا کہ اس قدر زیادہ نون لیگ نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے لانگ ٹرم پلان کو اپنے ذہن میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑی ریس کے گھوڑے ہیں، اور ہم ابھی ان سیٹوں پر اختلاف نہیں کرتے، جس کو جو چاہیے وہ لے لے، اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا ممبر منتخب کروا دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی بھرپور کوشش کی گئی، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 ووٹ مسترد ہو گئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے اشارے پہ ہوئے، کچھ لوگ اس کے بارے میں گو مگو کی کیفیت میں ہیں، لیکن بہرحال یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب نہیں ہو سکے۔ عبدالغفور حیدری صاحب بھی نہیں ہو سکے، اور ڈپٹی چیئرمین آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آیا اور کس طرح انہیں انسٹال کیا گیا، یعنی جو بڑے 2 عہدے ہیں سینٹ میں وہ ایک دفعہ پھر سلیکٹڈ قسم کے عہدے ہیں۔ اب حزب اختلاف کے لیڈر کا انتخاب ہونا تھا۔ نون لیگ نے ہمیشہ سے اس عہدے کے لیے بات کی تھی، اور کبھی بھی ان کے اجلاسوں میں پی ڈی ایم کے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب نہ ہوئے تو پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر اپنے حلف سے، اپنے وعدے سے روگردانی کی گئی ہے، اور جس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کی توجیحات یہ پیش کریں گے کہ سیاست میں یہی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے، اور جو ہے یہ ایک طرح کی خود غرضی دکھانا سیاست میں ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یقین مانیے کہ اس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچا تو بالکل غلط ہے۔ پی ڈی ایم کو بہت نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ 2-3 پارٹیاں تھیں جو بنیادی طور پر پی ڈی ایم کے نریٹو کو آگے لے کے چلی تھی، اور ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد بہت بڑا تھا، عظیم تھا، اور اس میں وہ غیر جمہوری قوتوں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں تھی کہ ہم غیر جمہوری قوتوں کے تعاون سے کوئی عہدہ لینے کو تیار ہوں گے۔ آج پیپلز پارٹی نے اس حلف سے روگردانی کر دی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی کی اس سیاسی چال کی بہت تعریف کر رہے ہیں، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں کسی عہدے پہ سلیکٹ ہو جانا جو ہے وہ غلطی ہے، یا اس کا خمیازہ مستقبل میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کسی عہدے پہ نہ ہونا بلکہ زیادہ بڑی بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس کا لانگ ٹرم میں پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اس طرح کی سیاست، اس طرح کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری
آج پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے ہی بات ہوئی جن سے بہت تفصیلی بات ہوئی، لیکن ان کے نام صیغہ راز میں رکھنا ضروری ہیں. وہ سارے اس صورتحال پر پشیمان ہیں اور افسردہ ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک کو کوئی زخم پہنچے، انہیں تکلیف ہو اور ان کا جو مجموعی نریٹو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن یہ جو قدم اب پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کو بھی نقصان پہنچے گا اور پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا. اچھا، اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور یا غیر جمہوری قوتیں جو ان کے پس پردہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور قائد حزب اختلاف کا عہدہ اپنے لوگوں کو کہلوا کے دے دیتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجے دو نتائج ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت پسند سیاست ہے یا جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے. عہدہ ضرور مل گیا، کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور کچھ شاید رعایتیں بھی مل جائیں، لیکن لانگ ٹرم میں اس پارٹی کا مستقبل وہ نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. اور پیپلز پارٹی کو اب یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں وہ موجود ہیں ہی نہیں، اور اس کے بعد سندھ کے بھی دیہی علاقے میں اگر وہ اس سے بھی مختصر ہو گئے تو وہ کبھی بھی مستقبل میں ایک قومی پارٹی کے طور پر نہیں جانے جا سکتے. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور پوچھنا چاہا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، ظاہر ہے ان کی لائلٹیز ہوتی ہیں، وزراء یا جو ان کے کارکن ہیں یا لیڈران ہیں، انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اپنی قیادت کو اوبے بھی کرنا چاہیے، اس سے ڈس اوبے نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے تمام لوگوں سے جن سے آج بات کی اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ان سے صرف یہی کہا کہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ہمیشہ سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتی ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کا ماتم کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوں ان کا غم منانا چاہیے، اور انہی کے غم کی وجہ سے پیپلز پارٹی قائم ہے. اور صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو اس موقع پہ یہ سوچنا ہے کہ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو شہید زندہ ہوتے، آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی، تو وہ کس قسم کی سیاست کر رہی ہوتی؟ کیا وہ مزاحمت کی سیاست کر رہی ہوتی یا پھر مفاہمت کی سیاست کر رہی ہوتی؟ کیا وہ غیر جمہوری قوتوں سے اپنے کارکنوں کو ٹکرا جانے کا حکم دیتی یا پھر غیر جمہوری قوتوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے درمیان سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے؟ تو آپ نے صرف یہی کرنا ہے، آپ نے وہ سوچنا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سوچ رہے ہوتے، جس طرح کی سیاست کر رہے ہوتے، آپ نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے، اس طرح کی سیاست کے بارے میں سوچنا ہے، اس طرح کی سوچ رکھنی ہے. اگر آپ مفاہمت کی طرف چلے گئے یا غیر جمہوری قوتوں کی تائید کی طرف چلے گئے تو آپ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے فلسفے سے، ان کی سٹرگل سے، ان کی جد و جہد سے روگردانی کر رہے ہوں گے. اب آگے مستقبل میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اب رولز چینج ہو گئے ہیں. رولز اب یہ ہو گئے ہیں کہ جو مزاحمت کی سیاست پیپلز پارٹی کا اثاثہ اور پیپلز پارٹی کی شناخت تھی، وہ ساری کی ساری شناخت اب نون لیگ کے پاس آ گئی ہے، اور لوگ اس طرح کی مزاحمت کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، ایسے مشکل حالات میں اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر پیپلز پارٹی بھی قابل قبول ہو گئی تو پھر ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ بنیادی اختلاف صرف اور صرف ایک جماعت سے ہے، اور وہ جماعت جو پنجاب پر حکومت کرتی رہی ہے، جس کی سب سے زیادہ نشستیں پنجاب میں ہیں اور جس کا ووٹ سارے پاکستان میں ہے، اس کا جو حق ہے وہ نہیں دینا.
یہ غیر جمہوری قوتوں نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ جماعت آپ جانتے ہیں نون لیگ ہے، جو سٹانس نواز شریف نے لیا، جو سٹانس مریم نواز نے لیا، وہ اس سماج میں ایک بہت ہی مشکل سٹانس ہے۔ اس پر قائم رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس پر ڈٹ جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن ابھی تک نون لیگ اس پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہی ہے۔ لیکن اور نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس طرح کے سٹانس سے ایگری نہ کرتے ہوں، لیکن جو ووٹر ہے، جو عام کارکن ہے اور جو عوام کی بات ہے، عوام اس نریٹو سے 100% ایگری کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ اب ایک عجیب قسم کا رابطہ ہے نواز شریف، مریم نواز، پی ایم ایل این کی قیادت اور عوام کے درمیان، اور اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی کو کوئی لالچ دے دیا جاتا ہے، کبھی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کر دیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ دن بدن طاقتور ہو رہا ہے، اور نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ لوگوں کی لائلٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت اور اس کا بیانیہ ختم ہو جائے، وہ جو ہے نا کوئی بہت دانش مندی کا کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ ضیاء الحق نے 10-11 سال پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس سے زیادہ برے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، اسی قوت سے واپس آئی ہے۔ پھر جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جنرل مشرف کا آج کوئی نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی طرح قائم دائم ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مستقبل میں اب یہ جو آج کل کی غیر جمہوری قوتیں ہیں، یا آج کل کی جو سیاست ہے، یا آج کل کا جو میڈیا ہے، یا آج کل کی جو ڈیلیں ہیں، یہ والے لوگ سارے مفقود ہو جائیں گے، ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن جو نام یاد رہے گا، جو جد و جہد یاد رہے گی، وہ نواز شریف کی اور جمہوریت کے بیانیے کی رہے گی۔ آصف زرداری نے اپنی طرف سے ترپ کا پتہ کھیلا ہے اور بہت بڑی چال چلی ہے پی ڈی ایم کو دھوکہ دے کر، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس حرکت سے، اس واقعے سے پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا پیپلز پارٹی کو پہنچا ہے، اور یہ آخری ترپ کا پتہ تھا جو انہوں نے کھیل دیا ہے۔ تو اب نعرہ کچھ یوں ہونا چاہیے، ایک زرداری آخری باری۔